السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اس باوقار مجلس کے صدر محترم، ہم سب کے ہر دل عزیز عالم دین، ممتاز عالم دین اور اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت الشیخ شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اور معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، یقیناً میرے لیے یہ باعث عز و شرف ہے کہ آج ناظم جامعہ حفظہ اللہ کے حکم پر اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے سانحہ کربلا اور اس کا حقیقی پس منظر، اس حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آج جب کہ میں آپ کے سامنے ہوں، ایک عظیم شخصیت کی یاد یقیناً آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے، جن کو میں آج اور ہم سب آج اپنے درمیان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد ہمدم دیرینہ برادر معظم حضرت الشیخ مولانا عبدالمنان سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے۔ کاش آج وہ ہوتے، لیکن کاش تو کاش ہی ہے، نہیں کہنا چاہیے کاش، کیونکہ اللہ کی قضا اور قدر پہ یقین رکھنا چاہیے، لفظ کاش نہیں کہنا چاہیے۔ یہی بتانے کے لیے میں عزیز طلباء سے کہتا ہوں کہ کسی چیز میں آپ کاش نہ کہیں، کاش ایسا ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی قضا اور قدر پر ہم راضی ہیں، کمی بے شک محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد میں ناظم محترم کا شکردار ہوں، اپنے احباب کا، ناظم اجلاس کا اور یہاں کے اساتذہ کرام جو موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، کربلا کی تاریخ یا سانحہ کربلا، ظاہر ہے اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تاریخ کوئی آسان فن نہیں ہے۔ جس طرح سے ہندسہ ہے، علم ہندسہ ہے، علم ریاضیات ہے، اور ہم جس لائن میں ہیں، علم نحو ہے، علم صرف ہے، ان کے مقدمات ہوتے ہیں تو ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں۔ آپ 2 اور 2 5 نہیں کہہ سکتے، 2 اور 2 4 ہی ہوگا۔ لیکن تاریخ کا جو علم ہے، تاریخ کا جو فن ہے، ان علوم سے قطعی مختلف ہے۔ اس کے مقدمات زمانے کے حوادث ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہوتا ہے۔ مورخین کی وجہت نظر میلان طبع کا بڑا دخل ہوتا ہے اس میں، اور جب بات اسلامی تاریخ کی ہو تو یہ فن اور مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والوں میں کئی مذاہب ہیں، کئی فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اب کسی بھی فرقے کا کوئی مورخ اٹھے گا اور وہ تاریخ مرتب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے فرقے کی رعایت کرے گا، اور اسی لیے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ایک دم روز روشن کی طرح کھل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہماری تاریخ اسلام جو ہے، تاریخ نویسی
سے زیادہ تاریخ سازی اس میں کی گئی ہے، خصوصاً سانحہ کربلا کے تعلق سے بڑی تاریخ سازی ہوئی ہے۔ دیکھیے سنی جو مورخین ہمارے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں امام طبری کی تاریخ طبری پڑھتے ہیں، ابن خلدون کی پڑھتے ہیں، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتے ہیں، ان تاریخوں میں بھی رافضیوں کی روایات موجود ہیں۔ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جس کا نام ہے، مشہور راوی ہے تاریخ کا، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 585 روایات اس سے لی ہیں، ایک دو نہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لسان المیزان میں فرماتے ہیں رافضی کان یشتم الصحابہ ویروی الموضوعات عن الثقات، رافضی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں دیتا تھا اور ثقہ راویوں سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ اسی طرح سے سیف ابن عمر ہے، واقدی ہے، یہ سب رافضی اور کذاب راوی ہیں۔ لیکن یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ زیادہ تر روایتیں انہی لوگوں سے ہیں۔ واقدی کو تو ستون کی حیثیت حاصل ہے تاریخ میں، اور اسی لیے ہماری جو اسلامی تاریخ، سنی تاریخ جس کو کہہ لیجیے آپ، محفوظ نہیں ان کی روایتوں سے۔ البتہ یہ کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں اپنے مقدمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ بری ذمہ ہو گئے کہ ہمیں جو روایات جس طرح سے ملی ہم نے ان کو نقل کر دیا ہے۔ اب یہ پڑھنے والوں پر ہے، بعد کے اہل علم پر ہے کہ اس کی سند میں غور کریں کہ سند کیسی ہے، سند میں کوئی راوی کیسا ہے، اور اس کے بعد اس کو مانے۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تو بری ذمہ ہو گئے، اور زیادہ تر تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے طبری کا، البدایہ والنہایہ کا۔ سانحہ کربلا کے تعلق سے بھی ہماری نظر میں یہی تاریخ کی کتابیں رہتی ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ سانحہ کربلا جو عظیم سانحہ ہوا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مظلومانہ شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، نواس رسول کی شہادت ہوئی، جنتی نوجوانوں کے سردار کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت۔ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ بہت سے مورخین کہہ لیجئے یا زیادہ تر کیا کرتے ہیں، پس منظر جب بیان کریں گے تو یزید بن معاویہ کی ولی عہدی سے شروع کریں گے۔ تاریخ کا پس منظر، سانحہ کربلا کا پس منظر جب بیان کریں گے تو شروع کریں گے کہاں سے؟ یزید بن معاویہ کی جو ولی عہدی ہوئی، اور اس میں جانبداری سے بہت سے لوگ کام لیتے ہیں، اور یہ بہت غلط ہوا، بڑا ظلم ہوا، بہت ستم ہوا، اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ سانحہ کربلا ہو، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یہ پس منظر سانحہ کربلا کا ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک بلی خطاب سنا خوارج کے حوالے سے، میں صرف اشارہ کروں گا، بیج اس کا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں اس فرقے کا پڑ گیا تھا، عبداللہ ابن ذوالخویسرہ کے ہاتھوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، عشرہ بشرہ میں سر فہرست، خلیفۃ المومنین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انہی خوارج کے ہاتھوں ہوئی۔ خارجی کے معنی ہی باقی کے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا اور کس طرح سے اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ احادیث بھی اس نے وضع کی۔ ایک حدیث اس نے بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفتی فی اہلی وسیعی و خلیفتی فی اہلی علی بن ابی طالب، میں جن کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور میرے اہل بیت میں میرے خلیفہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ جھوٹی روایت ہے، کذاب اور دجال لاوی اس میں کوئی ایک روایت اس کی بنائی ہوئی، اور بھی روایتیں اس کی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے باقاعدہ تلوار اس کے خلاف نکال لی، مدینے سے بھاگا، کوفہ، بصرہ، مصر کے دورے اس نے کیے، اور جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو اپنے دام مکر و فریب میں اس نے لا کر کے شامل کر دیا۔ دیکھو
اللہ کے وسلم کی وفات ہوئی، جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوگا، وہ بنے گا؟ ہاں صاحب بنے گا۔ اب بیٹا نہیں ہے تو کیا کوئی قریبی ہوگا؟ ہاں صاحب قریبی کو ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ قریب تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غاصبانہ قبضہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے خلافت پہ کر لیا، بعد میں عمر فاروق قابض ہو گئے، اب عثمان غنی قابض رضی اللہ تعالیٰ۔ دھیرے دھیرے اس نے برقرانا شروع کیا۔ تو جو نوخیز تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر کے اس نے گرفتار کیا اپنے دام مکر و فریب میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، بڑے حیادار، بڑے شرمیلے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، واقعہ بڑا معروف ہے، عزیز طلبہ جانتے ہوں گے، علماء کو معلوم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے گھر میں، ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، آپ کا اظہار مبارک اٹھا ہوا ہے، ران مبارک نظر آ رہی ہے، گفتگو فرماتے ہیں، آپ اسی حالت میں رہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ آپ اسی حالت میں رہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں اور آپ ان کو اجازت دیتے ہیں، ادارے مبارک نیچے کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد چلے جاتے ہیں لوگ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ میرے والد گرامی آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا ادارے مبارک نیچے کر لیا۔ آپ نے فرمایا الا استحی یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں کیا ایسے آدمی سے شرم نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھاتے ہیں؟ اتنے شرمیلے حیادار۔ 6 سال تک ان کی خلافت بہت قاعدے سے چلی، فتوحات بھی عظیم ہوئی، 12 سال خلیفہ تھے، اور اس کے بعد ان کی اسی بردباری کا ناجائز فائدہ ان سبائیوں نے، ان باغیوں نے، اور جو بعد میں باقاعدہ ظاہر ہوئے اور ان کو خارجی کا لقب دیا گیا، جن کے بارے میں آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے، یہ تو اصل باغی جماعت یہ تھی۔ اصل باغی جماعت جو تھی یہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی، ہنگامہ ہوا، صحابہ کرام کی اکثریت مکہ مکرمہ میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں، حج کا مہینہ تھا، 18 ذو الحجہ کو شہادت عثمان غنی کی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے کہ اب مطالبہ تو ہوگا عثمان غنی کے گھرانے کی طرف سے کہ بدلہ لیا جائے قاتلان عثمان سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریرہ رائے خلافت ہوئے اور باقاعدہ طور پر باتفاق کی رائے خلیفہ بنائے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اور آپ اگر اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی سیدنا عمر بن خطاب نے بنائی تھی، ان میں 4 لوگ دستبردار ہو گئے تھے، اور ان میں 2 ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا ووٹ کہہ لیجیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیڑا اٹھایا اور پھر وہ دن آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ میں صرف اشارہ کا رجحان بیان نہیں چاہتا، سانحہ کربلا کا بیان مقصود ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب گویا کہ ایک تیاری اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خوارج کی طرف سے چل رہی ہے، سبائیوں کی طرف سے چل رہی ہے، باغیوں کی طرف سے چل رہی ہے۔ اور پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بلوائیوں سے، ان باغیوں سے، ان طاغیوں سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان بن حنیف حضرت علی کی جانب سے گورنر تھے بصرہ کے، ان سے گفتگو شنید ہوئی، کچھ باغی قتل بھی ہوئے ان کے ہاتھوں سے۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک قاصد نے گفتگو کی، حضرت طلحہ نے بھی کہا، حضرت زبیر، سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کس مقصد سے آئی ہے؟ کہا میرا مقصد صلح ہے، عثمان کے خون کا بدلہ ان باغیوں سے لیا جائے اور خون خرابہ ہم نہیں چاہتے۔ کہا بلائیے اپنے 2 لوگوں کو اور جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر بن عوام کو رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا جو اما عائشہ نے فرمایا وہی ہمارا مقصد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود آتے ہیں بعد میں، صلح کی
جو پیشکش دونوں طرف سے ہو رہی ہے اس پر مہر لگتی ہے. اور بصرہ میں جو باغیوں پر حملہ کیا تھا حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے، تو بصرہ کے کچھ مخلصین تھے ابھی ساتھ میں، حضرت طلحہ کے بھی حضرت زبیر کے بھی. لیکن جب بہت سے باغی قتل کر دیے گئے تو ان کے خاندان کے لوگ جو ابھی تک حضرت طلحہ حضرت زبیر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، ان کے دل میں آیا کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں. اب انہوں نے اور ان خارجیوں نے، ان باغیوں نے، ان سبائیوں نے باقاعدہ طور پر ایک پلان بنایا. وہ پلان کیا تھا؟ ہم دونوں طرف رہیں گے، ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. سیدہ طلحہ، سیدنا زبیر، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ گفتگو سنی جاری رکھیں گے ان کے خیمے کی طرف، اور سیدنا علی کی طرف تو تھی ہی بظاہر. یہ جو باغیوں کا ٹولہ تھا دونوں گروہوں میں بٹ گیا ایک سازش کے تحت. تاریخ طبری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہی راوی ابو مخنف ملے گا. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کیچڑ سے ہم موتی نکالیں. تو تاریخ کے کیچڑ سے ہمیں موتی نکالنا ہے، حقیقت کو نکالنا ہے. اور کیسے نکالیں گے؟ ابو مخنف، واقدی، اور اسی طرح سے سیف ابن عمر اور بھی جو دیگر روات ہیں تاریخ کے، ان کی روایتوں میں تضاد بھی ہے اور کچھ حقائق بھی ہیں. انہی حقائق کو ہمیں لینا ہے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دامن تقدس جو تار تار کرنے کی کوشش آج بھی کی جاتی ہے ان کا دامن محفوظ رہے. وہ مجتہد تھے، اجتہادی خطا ان سے ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور آپ کی اطلاع کی عرض کروں کہ جب صحابہ کرام کا نام نامی آتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا اور صحابہ کا تعلق تاریخی نہیں ہے، عقیدے کا تعلق ہے. صحابہ کرام کا ہمارا تعلق عقیدے کا ہے. اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی بھی کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. علامہ ابن ابی الحنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ طحاویہ میں لکھتے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نحب اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم. ہم کسی کی محبت میں افراط سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام نہیں لیتے. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، عقیدے کی کتاب ہے. ہم ان کا ذکر خیر سے کرتے ہیں. حبہم دین و ایمان، فرماتے ہیں ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے. وبغضہم کفر و نفاق، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ ابھی صلح کی پیشکش ہوئی دونوں طرف سے. سیدنا علی بھی خوش ہو گئے. ان کا قاصد جب پہنچا ان سے گفت و شنید کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اچھل پڑے خوشی کے مارے. کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم قاتلانہ عثمان سے بدلہ لیں گے لیکن مضبوط ہماری حکومت جب ہو جائے. سیدنا طلحہ بھی راضی، زبیر بھی راضی، اما عائشہ بھی راضی کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ مہرت دینا چاہتے ہیں ہمیں منظور ہے. پھر جنگ کیوں ہوئی؟ سوال ہے نا، اور بڑا سرختا ہوا سوال ہے. یہ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ یہ صلح کی طرف سے آمادگی دونوں طرف سے، یہ ابو مخنف کہتا ہے. تاریخ طبری میں یہ چیز موجود ہے، یہ حقیقت موجود ہے. پھر جنگ کیوں ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف بٹ گئے یہ باغی. اور پھر ہوا کیا؟ حضرت طلحہ کی شہادت ہوئی. حضرت زبیر بن عوام کے پاس تو ایک آدمی آتا ہے بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں. حالت نماز میں ان کو شہید کیا جاتا ہے. ہوا کیا تھا؟ اپنے اپنے خیمے کی طرف لوگ چلے گئے صلح پر مہر لگا کر کے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ دونوں طرف سے لوگ تھے، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا. ظاہر جو مخلص تھے انہوں نے سوچا کہ دھوکہ دیا انہوں نے. سیدنا علی کے خیمے کی طرف لوگ سوچ رہے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا، سیدنا زبیر کے خیمے کی طرف کے لوگ سوچتے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا. اور پھر وہ عظیم جنگ کا سانحہ پیش آیا، جنگ جمل کا. جنگ صفین میں آئیے ذرا دیکھیے، انہی کا کردار آپ کو نظر آئے گا. واقعہ تحکیم آپ نے سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری، آپ دیکھیں گے ان جنگ جمل اور جنگ صفین میں اس وقت 10,000 صحابہ کرام موجود تھے. مشکل سے 100 روایت میں 30 صحابہ کرام ایسے تھے جو دونوں طرف تھے.
زیادہ تر حضرت علی کی طرف تھے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اکثریت نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا فتنے سے، انہی کی کوششوں سے یہ ہوا کہ ایک حکم سیدنا علی کی طرف سے، ایک حکم سیدنا معاویہ کی طرف سے ہو، اور جو فیصلہ کریں دونوں کو منظور ہو جائے۔ سیدنا علی نے فرمایا ہم راضی ہیں اس پہ، قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سیدنا معاویہ بھی راضی ہے۔ یہ جو ٹولہ تھا خوارج کا، باغیوں کا، سیدنا علی کے ساتھ، کسی نے سوچا کہ ہماری سازش ناکام ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ عظیم جنگ ہم نے چھیڑی تھی، جنگ جمل میں، اس میں کامیابی ملی، اگر ہمیں کامیابی نہ ملی تو ملی ہوتی تو ہماری گردنیں نپ جاتی۔ اب ایک موقع یہ آیا ہے، اگر یہ باہم شیر و شکر ہو گئے، سیدنا معاویہ دم عثمان کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اتنی عظیم جنگ ہوئی ہے، اب صلح کی پیشکش، انہوں نے کہا کیا ابھی تک سیدنا علی کے ساتھ تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، سنی تاریخ میں بھی ہے اور شیعی تاریخ میں بھی۔ ابو مخنف جیسے راوی، واقدی جیسے راوی مجبور ہے اس کو بیان کرنے پر کہ الگ ہو گیا ایک جتھا سیدنا علی سے، ابھی سیدنا علی کے ساتھ تھا، اور حوالہ کیا دیا ان الحکم الا للہ، قرآن مجید کی آیت۔ وہی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی ان کی۔ سیدنا علی کو معلوم ہوا، فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن جو مراد یہ لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سیدنا علی کی طرف سے، سیدنا عمرو بن عاص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم متعین کیے جاتے، اور یہ کرو باغیوں کا، جس کا باقاعدہ ہاتھ تھا سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں، جنگ جمل میں آگ بھڑکانے میں، یہ الگ ہو جاتا ہے۔ باغی اور خارجی ایک ہی معنی میں ہے۔ وہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، بہت سے لوگ اس کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، اور خصوصاً متعالمین، مولانا نے تو نام نہیں لیا، میں نام لے لیتا ہوں، ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اس کا ایک انجینئر پلمبر ہے مرزا، وہ مرزا نہیں گزر گیا، یہ بھی مرزا ہی ہے۔ ایک مجلس میں نے کہا تھا، اس نے ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے پہنچے گا نا، سیدنا معاویہ کے بارے میں کیا ہے سلف کا قول، سترم، وہ پردے کی حیثیت رکھتے ہیں صحابہ کے درمیان، اگر وہ پردہ چاک کر دیا جائے تو دیگر صحابہ کا گریبان محفوظ نہیں رہے گا، پکڑ لیں گے لوگ، اور وہی ہوا۔ سیدنا معاویہ یزید سے شروع ہوتا ہے، حضرت معاویہ تک پہنچا، اب حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن العاص، یہاں تک کہہ دیا ہم نہیں تھے ورنہ تلوار، ہماری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ جاتی۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو، سیدنا عمرو بن العاص کو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو سن 5 ہجری میں اسلام لاتے، صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہوتے ہیں، اور اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جو شریک تھے صحابہ کرام، ان کے تعلق سے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے شرکت کی تھی بیعت رضوان میں وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لن يدخل النار، یہ الفاظ ہے۔ کہا ہماری تلوار، ہم نے کہا اچھا تھا کہ ہم نہیں تھے، ہم نے کہا وہ تمہارے حق میں تو اچھا اس لیے ہے کہ تم ہوتے تو خوارج کے ساتھ رہتے اور حضرت علی کے ہاتھوں مقام نہروان میں تمہارا قتل ہوتا، اگر ہوتے تو۔ تمہاری حسرت ہے، اور یہ حسرت کل قیامت میں اللہ تمہاری پوری کر دیں گے، خوارج کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ حسرت نہ کرو بیٹا، یہ حسرت تمہاری انشاءاللہ پوری ہوگی کل قیامت کے دن، اللہ تمہارا حشر خوارج کے ساتھ کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح سے مقام نہروان میں حضرت علی نے صفایا کیا۔ انہی خارجیوں کے جو باقی بچے لوگ تھے، حرم مکی میں 3 لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ 3 جو ہیں بڑے، ان کا اگر ہم خاتمہ کر دیں تو پھر ہماری سازش کامیاب ہو سکتی ہے، اور ہمارے لوگ جو مقام نہروان میں سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے مشن پہ، زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر کے مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اپنی جگہ پہ دوسرے کو بھیج دیا امامت کے لیے، وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ پہ حملہ ہوتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں، یہاں کولے پہ ہلکا وار لگتا ہے، بچ جاتے ہیں۔ سیدنا علی کا جو قاتل لعین عبد الرحمن ملجم تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے،
انہی خارجیوں، انہی باغیوں کے ہاتھوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور سیدنا حسن ابن علی کو جو زہر دیا گیا ان کی بیوی کے ذریعے سے لوگ سیدنا معاویہ کو بدنام کرتے. عقل کی بات ہے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ تنازل اختیار کر لیتے ہیں. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا یہ سردار ہے. وَلَعَلَّ لا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے. بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں کو مسلمان اللہ کے رسول نے قرار دیا. اور یہ پیشین گوئی آپ کی حرف بار ثابت ہوئی. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ 6 مہینہ کچھ دن خلافت کے بعد دستبردار ہو جاتے. اب جب دستبردار ہو گئے، سیدنا معاویہ نے ان کا وظیفہ متعین کر دیا، دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے. تو زہر دینے کی ضرورت کیا تھی یا دلانے کی سیدنا معاویہ کو؟ کوئی تاریخ سے پوچھے تو، کوئی پوچھے تو تاریخ سے کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہاں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. اب آگے بڑھیے، آپ تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں گے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں. تاریخ تبریز پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، اور دیگر جو کتب ہیں اس تعلق سے آپ پڑھیے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ان کی سازش تھی اور کس طرح ان کی سازش کامیاب ہوئی. یہ باغی جماعت سیدنا حسین بن علی کی شہادت میں بھی تھی. مالک جو اشتر جو کہتے ہیں نا، سیدنا زبیر بن عوام کا قاتل، ایک روایت کے مطابق اس کے لوگ تھے. واقعہ کیا تھا؟ بدنام کیا جاتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو. وہاں بھی دیکھیے، آپ کو ہم اگر تاریخ کی طالب علم ہے اور ساتھ میں شریعت کی بھی طالب علم ہے، صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو پہچانتے ہیں، تو ہمیں انہی تاریخ کے ڈھیر سے نکالنا حقیقت کو. کیسے نکالیں گے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بے شک مشورہ دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرت معاویہ نے جب خلافت کا بار سنبھالا، اس سال کو عام الجماعہ کہا گیا. سب مل گئے تھے نا. 20 سال تک حکمراں رہے. 20 سال گورنر تھے اور 20 سال کہیں کوئی سورش نہیں، کوئی سورش نہیں. بعد لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ تو کر رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بدلہ لیا جائے قاتلان عثمان سے. خود کو بدلہ نہیں لیا. جی بدلہ لیا. حضرت زبیر نے بھی بدلہ لیا، حضرت طلحہ نے بھی بدلہ لیا. اور بصرہ میں کتنے باغی قتل کیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں. ایک روایت میں 600 باغی قتل ہوئے تھے، جن کا یا تو براہ راست یا ان کی مرضی تھی شہادت عثمان میں، ان کا ہاتھ تھا، وہ شہید ہوئے. سیدنا معاویہ نے بھی ان کا قتل کیا جو باقی بچے. اب دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جہاں دیدہ آدمی، جرنیل کرنیل، ٹھیک ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد متعین کر دیجئے، ورنہ شورش ہوگی، بڑا اختلاف ہوگا. مان گئے. اب اس پر کیا کہانی کریں گے؟ گھڑی ہوئی روایت تاریخ میں موجود ہے اور مرزا جیسے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں. کہاں کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ بن شعبہ، وہ تو یہاں تک کہتا ہے میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی کچھ ایسا نہ سمجھیں. مطلب یہ کہ بہت بدصبر اقرار رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بعد میں گورنری کے لالچ میں، کوفہ کی گورنری کے لالچ میں سیدنا معاویہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے بیٹے کا نام پیش کر دیا. اب یہ جو لاحقہ ہے یہ صحابی رسول کے شرف کے بھی خلاف ہے اور تاریخ کا گلا گھونٹنا بھی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مشورہ دیا، اور مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. اس مشورے پہ عمل بھی ہوا. یزید کی جب بیعت ہوئی، یزید کا نام آیا تو سن لیجئے، اہل سنت و جماعت کا جو موقف اور ہونا بھی چاہیے، ہم یزید کو ولی نہیں کہتے. وہی ہمارا مناج یزید کے تعلق سے جو اللہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ملکم من ملوک الارض، اور یہ زمین کے حکمرانوں میں سے حکمراں تھا. لہو حسنات و سیئات، نیکیاں بھی تھی اس کے پاس اور وہ گنہگار بھی تھا. 3 گروہ میں لوگ بٹے. بعض تو جب تک ولی نہ ثابت کر دے چین کی سانس نہیں لیتے، وہ نواسب ہیں.
اور بعض جب تک اس کو کافر نہ ثابت کر دے چین کی سانس نہیں لیتے. ایک روایت قوت القلوب کے حوالے سے میں پیش کروں. گھڑی گئی. کیا گھڑی گئی روایت؟ اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ سیدنا معاویہ کے کندھے پہ یزید بیٹھا ہوا ہے, ان کا بیٹا. کون؟ یزید. تو آپ نے فرمایا دیکھو ایک جنتی, بریلوی اس کو بہت بیان کرتے ہیں, ایک جنتی کے کندھے پہ ایک جہنمی بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ معاویہ ہے ان کا بیٹا, معاویہ ہے ان کا بیٹا یزید ہے. کہا علی تمہیں نہیں معلوم یہ نسل کشی کرے گا, تمہارے خاندان کا دشمن ہے. حضرت علی نے تلوار نکالی کہ اللہ کے رسول ابھی مار دوں گا, یہ بچے گا نہیں تو کیسے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تلوار نعام میں رکھ لو, جو قضا و قدر میں مقدر ہے وہ ہو کر کے رہے گا. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے جھوٹ, درو گورا حافظ نباشد. یزید پیدا کب ہوا؟ یہی کہتے ہیں اور تاریخ کے حوالے سے کہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا, لیکن وہ سیدنا عمر کا آخری دور. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو حضرت معاویہ کے کندھے پہ سوار کیسے ہوگا وہ؟ تو جھوٹ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ تو اس کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے حرکتیں تاریخ میں کی گئی ہے باقاعدہ طور پر. ہمارا موقف اور ہمارا منہج یہی ہے کہ وہ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اور یہ تو آپ دلیل اہل بیت سے لیجئے نا. حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حسنین کریمین کے بھائی ہیں, حنفیہ کے بدر سے پیدا ہوئے, جو دوسری بیوی تھی سیدنا علی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد. وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں. لوگ ان کے پاس پہنچے کچھ مدینے کے, کہا آپ ہمارے قائد بن جائیں یزید کے خلاف. کبھی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ شرابی ہے, جواری ہے, اور یہ ہے وہ, دنیا جہان کے الزامات لگانے شروع کیے. کہا تم نے اس کو شراب پیتے دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا, سنا ہے. جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا, سنا ہے. کہا مجھ سے پوچھو, میں کئی مہینے اس کے ساتھ رہا ہوں, میں نے اس کو نمازی پایا, پرہیزگار پایا, علم کا اور اہل علم کا قدرداں پایا. میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. یہ اہل بیت کی گواہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ سانحہ جو پیش آیا کربلا کا, یزید کی تخت نشینی کے بعد اکثریت نے بیعت کر لی, کوفہ کے کچھ لوگ بیعت سے الگ رہے, اور یہاں مدینے میں سیدنا عبداللہ بن عمر نے حالانکہ بعد میں بیعت کی, انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ, یہ الگ ہو گئے. سیدنا زبیر, عبداللہ بن زبیر تو مکہ چلے گئے. کوفہ کے گورنر نے, ولید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے. کہا مجھ جیسا شخص رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا, میں علی رؤوس الاشہاد بیعت کروں گا اگر کروں گا تو. اور پھر روانہ ہو گئے مکہ اپنے خاندان کو لے کر کے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچتے, ادھر کوفہ کے لوگ یہاں بھی خط لکھ رہے ہیں, اور کوفہ پہنچے تو باقاعدہ کوفہ کے لوگوں کا وفد آیا. بہار الانوار جو مدرسی کی کتاب ہے اس میں تاریخ یعقوبی میں آپ کو یہ چیز ملے گی. یعقوبی کی سب سے یہی مورخ ہے. کشف الغمہ میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے. روایت بے شک مختلف ہے. ایک روایت میں 500 سے زیادہ خطوط, 2 بوریاں خطوں کی بھری ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنا ایک قاصد مسلم نقیل کو اپنے شہزاد بھائی کو بنا کر کے بھیجا کہ حقیقت حال جا کر کے معلوم کرو. یہاں روک رہے ہیں حضرت ابن عباس, ابو سعید خدری, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہہ رہے کہاں کا ارادہ ہے, ارادہ بنا لیا تھا, حقیقت حال معلوم کر لیے بھیجا. وہاں مسلم نقیل پہنچتے ہیں اور تاریخ کا ایک باب اور شروع ہوتا ہے. یزید کو جب پتا چلتا ہے کہ کوفہ کے لوگ بغاوت میں آمادہ ہیں, کوئی بھی حکمراں ہوگا تو اپنے قلمرو میں اگر کوئی شہر باغی ہو تو ان کی سرکوبی کے لیے کسی ظالم و جابر کو تو بھیجا جائے. عبیداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو کوفہ کی گورنری یزید نے دے دی, کوفہ والوں کی سرکوبی کرنے کے لیے. مسلم نقیل کے ہاتھ پہ 12,000 لوگوں نے بیعت کی. 12,000, یہ شیعی تاریخ بھی کہتی ہے اور ہماری سنی تاریخ میں بھی یہ چیز موجود ہے. حضرت مسلم نقیل نے خط لکھ دیا کہ آ جائیے, حالات سازگار ہیں,
ہمارے موافق ہیں. ادھر عبیداللہ بن زیاد پہنچتا ہے ڈھاٹے باندھے ہوئے, لوگ منتظر ہیں کہ حضرت حسین آ رہے ہیں. دیکھا ڈھاٹے باندھے ہوئے, سوچا کہ حضرت حسین ہی ہے. کہا مرحبا بابن رسول اللہ. وہ قصر عمارت میں پہنچا, گورنر ہاؤس میں, وہاں جو اہم شخصیات خاندانوں کی تھی ان کو بلایا, لالچ دیا, دھمکی دی, باقاعدہ طور پہ اپنی مٹھی میں ان کو کیا, جو سردار تھے مختلف خاندانوں کے. مسلم بن عقیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ کیا ہے؟ ان کو جب پتا چلا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ شروع میں ان کے ساتھ تھے, بعد میں ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے, ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. اور وہ تاریخ بھی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے قتل کا حکم دے دیا. ادھر خط پہنچا, روانہ ہو گئے, روک رہے ہیں لوگ, ذوالحجہ ہی کا مہینہ ہے, نہ جائیے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ظاہر ہے کوفہ کے لوگوں پر انہوں نے اعتماد کیا. بحار الانوار میں مجلسی لکھتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, ہماری تاریخ نہیں کہتی ہے, مجلسی کہتا ہے بحار الانوار میں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بلایا گیا اور بعد میں کیا ہوا. عبیداللہ بن زیاد نے اپنے ظلم و جور کی بنیاد پہ لوگوں کو مٹھی میں لیا. راستے ہی میں خبر لگ گئی تھی سیدنا حسین کو کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے. کوفہ کے لوگ باقاعدہ طور پر پھر چکے ہیں, مزاج ان کا بدل چکا ہے. واپسی کا ارادہ کیا, لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے واپس نہیں جا سکتے. ظاہر وہ ساتھ تھے, حضرت حسین کی مجبوری تھی. یہاں دیکھیے آپ کہ حضرت حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, معاف کیجئے گا, ورنہ عورتوں کو نہیں لے جاتے. بیمار کربلا ذی العابدین بھی, علی بن حسین بھی موجود ہیں اسی قافلے میں, وہ نہیں ہوتے, جنگ کے لیے قطعا نہیں نکلے تھے. وہ کوفہ کے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے. جی بہکاوے میں آ گئے تھے. نواس رسول ہیں, صحابی رسول ہیں, سن 4 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگرچہ کم ملی, لیکن شدید محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے کرتے تھے. ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے, بہت عرفہ ہے, لیکن انسان تھے, معصوم الخطا نہیں تھے. تو بہکاوے. اب ادھر ارادہ کیا واپس ہونے کا. جب مسلم عقیل کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائیوں نے کہا مسلم عقیل کے نہیں, ہم تو بغیر بدلہ لیے نہیں جائیں. تو اس نے کہا چلو اللہ کے نام, اللہ پر اعتماد کرتے, توکل کرتے نکل پڑے. پہنچے. اب دیکھیے عمر بن سعد جرنیل ہے, کرنیل ہے, عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے گفت و شنود کے لیے آتا ہے, گفت و شنید کے لیے آتا ہے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں پیش کرتے ہیں. لشکر ادھر تو لشکر ہے, ادھر تو 72 نفوس پر مشتمل تقریباً قافلہ ہے. لشکر اس کو نہیں کہہ سکتے, وہ لشکر. لیکن ابھی حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ پیش نہیں آیا. اس کا پس منظر یہ ہے, وہ قریبی پس منظر. عمر سعد نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو ہم کوفہ میں نہ آنے دیں. حضرت حسین علی نے ایک موقع پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کیا, 3 تجاویز رکھی. کہا میری 3 تجاویز ہیں. انہوں نے جب یہ یقین کر لیا کہ کوفہ کے لوگ ہی میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے, 60 لوگ وہ تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے, وہ بھی سفارہ ہیں ان کے خلاف. تاریخ پڑھیے تو اس میں ملے گا آپ کو نام لے کر کے, فلاں تم نے خط لکھا, فلاں تم نے خط لکھا, فلاں تم نے خط لکھا. تب میں آیا اور آج میرے خلاف تم ہی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہو میرا راستہ روکنے کے لیے. 3 تجاویز میری ہیں, یا تو میرا راستہ چھوڑ دو, میں یزید کے پاس چلا جاؤں تاکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں, یا میرا راستہ چھوڑ دو, کہیں اگر سرحد پہ مجاہدین اسلام داد شجاعت دے رہے ان کی صف میں شامل ہو جاؤں, یا میرا راستہ چھوڑ دو جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاؤں. دیکھیے تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جب کھنگالیں گے تو حقیقت واضح ہوگی. یہ کربلا جو ہے نا, یہ مکہ اور کوفہ کے راستے میں نہیں ہے. مکہ اور کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں, یہ دمشق کے راستے میں ہے. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اول والا میں کیا عبیداللہ کیا چاہتا تھا بدبخت کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ نہ آئے
تاکہ ہماری گورنری محفوظ رہے اور ہمارے اوپر کوئی عتاب نہ آئے۔ حضرت نعمان بشیر پہلے خلیفہ تھے، ان کو معزول کر کے اس کو بنایا گیا تھا گورنر کوفہ کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ ٹھنڈے پیٹ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جائیں گے یزید کے پاس، جیسا کہ انہوں نے تجویز رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے یزید کے پاس جائیں، تو یہ تو آپس میں رشتہ دار ہیں، مل جائیں گے، گلے مل جائیں گے، ہماری خیر نہیں ہوگی، ہماری گردنیں نپ جائیں گی۔ عبید اللہ کو ورغلایا، کہاں چھوڑ رہے ہو حسین کو؟ اور پھر وہ تاریخ یاد دلائی۔ زیاد ابن ابی کا نام آپ طلبا نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو سفیان جب جاہلیت کے دور میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کی ناجائز اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پہ اس نے اپنے معاویہ سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ میرے باپ تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھے بھی ملنا چاہیے ان کی وراثت میں۔ بہت زیادہ اختلاف ہوا، مغیرہ بن شعبہ ہی جیسے دانا بینا شخص درمیان میں آئے، حضرت معاویہ کو سمجھایا کہ اس کو کسی طرح خاموش کو، بڑا شرری آدمی سے آتی، وہ تاریخ یاد دلائی، چپکلش تمہاری گردن نپ جائے گی۔ پھر اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے، کہا عمر بن سعد سے کہو کہ اگر وہ قتل کرنا چاہتے قتل کر دے، اور اگر وہ نہیں قتل کرنا چاہیں گے حسین کا، تو شمر دل جوشن کو ذمہ داری دی کہ تم، اب قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادھر اجازت ملی، خیمہ اکھڑا، دمشق کے راستے پہ جا کر کے کربلا کے میدان میں قادسیہ کے قریب وہاں خیمہ زن ہو گیا، اور ادھر یہ حکم نامہ گورنر کا عبید اللہ بن زیاد جیسے ملعون کا جاری ہوا کہ جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو یہاں یہ مسئلہ تھا، یہ تین تجاویز میں ایک تجویز یہ تھی، اور اس پر عمل کرنے جا رہے تھے حضرت حسین۔ آپ تاریخ سے پوچھیں گے، سنی تاریخ بھی خاموش ہے، شیعی تاریخ بھی خاموش ہے کہ خیمہ کیوں جلایا گیا۔ یہ تو ہے کہ خیمہ جلایا گیا، تبری میں بھی ہے، بدایہ، اور ان کی تاریخ میں بھی ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی ہے کہ خیمہ جلایا گیا۔ کیوں جلایا گیا وجہ کہیں نہیں ہے، لیکن آپ وجہ نکال سکتے ہیں نا، ہم نکال سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ بیمار کربلا کو چھوڑ دیا، خواتین کو چھوڑ دیا، خیمے کا قصور تھا؟ کیوں جلا دیا گیا خیمہ؟ خیمے جلانے کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ ہلکے پھلکے ہو کر کے جائیں، تو وہ تو دشمن تھے۔ خیمہ اس لیے جلایا گیا ہے کہ انہی خیموں میں وہ بوریاں خطوں کی رکھی ہوئی تھی، خطوط سے بھری ہوئی، تاکہ ثبوت مٹ جائے اور وہ خطوط جل جائیں۔ اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا، لٹا پٹا قافلہ کہاں جاتا ہے؟ یزید کے پاس۔ یزید کا قصور کیا ہے؟ اور حقیقت میں قصوروار یزید ہے، کوئی خامخواہ تبریر نہ کرے، وکیل صفائی یزید کا نہیں بننا چاہیے۔ یزید نے صرف یہ کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن مرجانہ، مرجانہ اس کی ماں کا نام، ابن مرجانہ پہ اللہ کی لعنت ہو، ہم نے قتل حسین کا اسے حکم نہیں دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دمشق مہینوں کی مسافت پہ، آج کی طرح سے لاسن کی دور نہیں تھا کہ موبائل کا ادھر ادھر کیا بٹن اور فون کر دیا، نہیں، مہینوں کی مسافت پہ۔ اور یہاں سانحہ کربلا کا پیش آیا چند دن میں، چند ساعت میں، تو یزید کا حکم نامہ کب ملا عبید اللہ کو کہ قتل کر دو حضرت حسین کا؟ تو قاتل تو نہیں ہے، لیکن قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لیا، تو یہ قصور تو ہے۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس طرح سے جو تین گروہ میں لوگ یزید کے تعلق سے بٹے ہوئے ہیں، جو وسط ہے اعتدال کا اور معتدل جو موقف ہے، اعتدال کا جو موقف ہے، وہ وہی ہے جو علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور شمر دل جوشن، سنا بن النخعی، یہ قاتل ہیں، حقیقی قاتل یہ ہیں۔ اور اس طرح سے پورا کوفہ جو امٹ کر کے آیا تھا اور لشکر جو موجود تھا ان کے خلاف، وہ سب قتل حسین کے ذمہ دار ہیں۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے ابن خلال نے سنہ میں کہا لعنت ہو اس شخص پر جس نے حضرت حسین کا قتل کیا یا حضرت حسین جاؤں کے قتل سے راضی ہوا۔ لعن اللہ من قتل حسین اور رضی بقتلہ، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حضرت حسین کا قتل کیا یا حضرت حسین کے قتل پہ راضی ہوا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ آپ دیکھیں 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کو یہ عظیم سانحہ شہادت عثمان کا پیش آیا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، یزید کو ابھی عمرہ بنے چند ہی مہینے کہہ لیجیے ہوئے تھے، 1 سال بھی تقریباً نہیں ہوا تھا، اور یہ سانحہ پیش آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سانحے کے ذمہ دار خلاصہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان میں عرض کروں آپ سے. ایک عراقی آتا ہے, ان سے پوچھتا ہے مچھر کے خون کے بارے میں کہ اگر حالت احرام میں مچھر کا خون ہو جائے تو تاوان کتنا دینا پڑے گا؟ حالت احرام میں مچھر کا خون. قال من این انت, کہاں سے تمہارا تعلق؟ قال من العراق, عراق سے. کہا انظر الی ھذا, اس کو دیکھو. قتلوا ابن رسول اللہ, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل انہوں نے کیا. ویسألون عن دم البعوضہ, اور یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. شہادت حسین ان کے ہاتھوں, حضرت حسین کا خون ان کے ہاتھوں بہا, تب ان کو احساس نہیں ہوا. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں اگر مچھر کا خون ہو جائے تو دامان کتنا دینا ہوگا, فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ گواہی کس کی ہے؟ ایک صحابی رسول کی, جل القدر صحابی رسول کی, کہ قتل حسین میں, شہادت حسین میں براہ راست کون لوگ شریک تھے؟ یہی کوفہ کے لوگ. اور بہار الانوار المجلسی نے تو باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا. دھوکہ کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے کہ ابھی بلایا اور ابھی سامنے ایک دم کھڑے ہوئے ہیں, ایک دم سامنے کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر کے حضرت حسین کے خلاف. تو ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا چاہیے, صحابہ کرام کے منہج اور طریقوں کو بھی دیکھنا چاہیے ساحل کربلا کے حوالے سے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حقیقی پس منظر کیا ہے. زیاد کی ولی حدی نہیں, پس منظر بہت دور سے آپ کو لینا پڑے گا. یہ سانحہ کربلا ایسے نہیں ہوا باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ میدان تیار کیا جا رہا تھا, اسکرپٹ تیار کی جا رہی تھی, اور انہی کے ہاتھوں ہوا جن کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. انہی کے بابا اور انہی کی نسل کے لوگ تھے, اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا جن کی سازش کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے, زہر ان کو دیا گیا. حضرت علی کے قاتل یہی, اور اس طرح سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بھی قاتل یہی کوفہ کے لوگ ہیں, یہی باغی ہیں, اور دراصل یہی باغی ہیں. اب ایک بخاری کی حدیث بیان کر کے میں ختم کروں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. وہ حوالہ دیا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فیہ باغیہ جسے کہا گیا, فیہ باغیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. فیہ باغیہ اصل میں کون ہے؟ یہی خارجی ہے, خارجی کے معنی ہی باغی کے ہوتے ہیں. ابھی حضرت علی کی خلافت تسلیم کر رہے تھے اور ابھی بغاوت کر دیا انہوں نے جنگ صفین میں. باغی تو اصل یہ ہے. آپ نے فرمایا, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ تعمیر جب مسجد کی ہو رہی تھی, لوگ ایک ایک اینٹ لا رہے تھے, حضرت عمار بن یاسر دو دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کے جھاڑ رہے ہیں گرد, اور فرما رہے عمار, افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی. عمار اس کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی جماعت کو جہنم کی طرف بلائے گی. کہتے ہیں فا باغیہ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کے لوگ ہیں. یہ مرزا بھی کہتا ہے. اصل میں مرزا جیسے لوگ دین کے عالم تو ہے نہیں. قرآن پڑھے ہوتے تو صحابہ کی اہمیت کو پہچانتے, حدیث پڑھے ہوتے تو چند اردو کی کتابیں پڑھی ہیں, اور ایسے مرزائیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے کچھ عربی پڑھی ہوئی تھی اور اردو میں مکتب میں ہمارے یہاں جو طریقے تعلیم ہے ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے, ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو وفات پا چکے ہیں, جو حیات اللہ سے تو حافظ ان کو رکھے. امید نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہوگا وہ ہوں گے. تو کیا ہے یہ جو سین و شین ہے, کاف اور قاف ہے, چھوٹی سین, ہمارے استاد تو کہتے ہیں بڑی شین, لیکن ہم کیا کہتے ہیں بڑی سین. چھوٹا کاف وہ کہتے ہیں بڑا قاف, تم کہتے ہیں بڑا کاف. ٹھیک ہے, کہتے رہے ہوں گے, پتہ نہیں ہم نے کہا کہ نہیں کہا, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو اب وہ چھوٹے بڑے میں فرق طلبہ کرتے ہیں نا, جو مکتب کے پڑھنے والے ہیں, کہ یہ چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے. وہ سین شین نہیں, کاف قاف نہیں, یہاں حلق سے جو قلقلہ. تو کہیں پڑھ لی اس نے ایک عبارت, لا صلاۃ الا بحضور القلب. اب پڑھا تھا قلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں. اچھا تو وہ چھوٹا کاف ہے تو یہ بڑا کاف, اس کا مطلب بڑا کتا ہوگا. کیا ہوگا؟ بڑا کتا ہوگا. یہ مرزا یہ بڑا کتا والا ہے, بڑا کتا ہوگا. تو جب نماز پڑھنا ہوتی ہے ایک بڑا کتا تلاش کر کے لایا اور بات کر کے نماز پڑھتا. ایک مولوی صاحب کو گزر ہوا, عجیب آدمی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کتا گزر جائے نماز منقطع ہو جاتی ہے, اور یہ کتا باندھ کر کے انتظار کیا, جب سلام پھیرا کا بھی بات کیا ہے, کتا باندھ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو. دیکھا تھا دیکھنے میں تو مولوی لگ رہے ہو,
علماء سے متنفر کرتا ہے نا یہ کہتا اہل حدیث عوام بہت اچھی ہے، علماء بہت خراب ہے. کیوں؟ تاکہ شکار آسان ہو جائے نا. جب علماء سکڑ جائیں گے عوام تو شکار آسان ہو جائے گا. کہا لگتے تو مولوی ہو لیکن ایک احمق ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. کہا کیا بھائی؟ کہا یہ نہیں پڑھا لا صلاۃ الا بحضور القلب. کہا تو اس میں کیا؟ کہا قلب کے معنی چھوٹے کاف سے کتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چھوٹا، اور بڑے اب یہ بڑا کاف ہے تو بڑا کتا، تم اس سے بڑا لے آؤ، اس کو بھگا دوں گا، اس کو باندھ لوں گا. اب مولانا کی باری تھی. کہا جاہل کہیں کے اجہل الناس. قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں، دل حاضر ہو، خشوع خضوع مراد ہے یہاں پہ، اور تم کہہ رہے ہو بڑا کتا چھوٹا کتا. علامہ امان جامی نے اپنے ایک بیان میں، فتح الرحمان حکمت کی کتاب ہے، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں حکیم لوگ، ایک واقعہ اس کے حوالے سے نقل کیا، اور حدیث بڑی معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام. حبت سودا جس کو ہمارے یہاں منگریل کہتے ہیں، اردو میں کلونجی کہتے ہیں، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے کس کے؟ موت کے. ہمارے استاذ ہیں دکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ تعالی اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. ایک مرتبہ میں تھا اور ہمارے دوست مولانا ابراہیم صاحب مدنی ایک ہفتہ ان کے یہاں رہے. اسی دوران علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ کی ملاقات تھی، ان کے گھر آئے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے. تو وہ یہ کلونجی ڈال کر کے چائے پی رہے تھے حریت. میں نے پوچھ لیا تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کالا دانہ سے مراد وہ کالی مرچ ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے جیسے دب کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں دب کے معنی گو کے ہوتے ہیں جبکہ اس کے معنی سانڈا ہے. تو میں نے پوچھ لیا تو ان کا ہادی حبۃ السوداء، یہی حبۃ سودا ہے. اب آپ نے فرمایا الحبۃ السوداء، اب وہاں باب ہے باب الحبۃ السوداء. حبہ کی جو با ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے بغل میں مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. ٹھیک، اب مکھی جہاں بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقطے کا اضافہ ہوتا ہے، کالا نقطہ وہ بھی بیٹ جو کرتی. حلیہ الحیہ پڑھ لیا اس نے. اب کچھ عربی بھی آتی تھی. نیم حکیم ہے نا، خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان. مرزا جیسے نیم ملا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. ہوا کیا؟ اچھا یہ کالا سانپ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سانپ وہ بھی کالا. شامت کا مارا ایک مریض آ گیا تو اس کو اس نے ہی تجویز کیا نیم حکیم نے اور نیم اللہ نے، دیکھو کالا سانپ تلاش کرو کہیں ملے، اس کو مارو، اس کو کھلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. اوپر پہنچ گیا ہو اس کے زہر سے، جان کو بھی خطرہ ہے ان سے، اور نیم اللہ ہے تو ایمان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ مرزا جیسے لوگ، یہ متعالم جو آج بردرس جن کو کہتے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے جی مولوی صاحب، عظیم فتنہ ہے. یہ خوارج کا فتنہ ہیچ نظر آئے گا آج کے زمانے میں. خوارج کی حقیقت تو اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، ہمارے سامنے ہے، اور یہ تو باقاعدہ جب و دستار پہن کر کے آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان پہ، ان کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے. آج کے یہ خوارج ہیں، میں حقیقی معنی میں کہتا ہوں آج کے یہ خوارج ہیں. سیدنا علی کا صرف نام ہے. ایک مجلس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ نیم رافضی ہے. میں نے کہا صاحب نیم رافضی نہیں، ابھی دیکھیے اس کی کلی اور کھلے گی. ابھی سے آپ کو فتویٰ لگا رہے ہیں نیم رافضی ہے، اب کیا کھلا کہ واقعی رافضی ہے. صحابہ کرام تک تو پہنچ گیا ہے نا، مختلف صحابہ کرام تک، ابھی اللہ کے وسلم تک. میں نے کہا ایک مردا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہو سکتا ہے نبوت کا دعویٰ یہ نہ کرے لیکن اس کے فالوور اتنے زیادہ ہو چکے کروڑوں میں. آج لوگ حوالہ دیتے ہیں ہمارے بہت فالوور ہیں تو ہم حق پر ہیں. یہ کہاں قرآن میں؟ قرآن میں تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر جو ایمان والے ایمان کے دعوت مشرک ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وقلیل مما یشکرون. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، طلباء کی اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو ان کے دام مکر و فریب سے نکالیں، باہر کریں. صحابہ کرام کسی ادنا صحابی رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے فوراً حضرت ابو ذرا رازی کا وہ قول یاد کر لیجیے کہ وہ زندیق ہے، اور کفایہ ان کا قول موجود ہے. کوئی بھی اگر تنقیص کرتا ہے، انہوں نے کہا نا کہ ادھر آئی رجلا ینتقص احدا من اصحاب وسلم، تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو جان لو فاعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے. اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قرآن و حدیث تک ہم تک پہنچانے والے ہم تک یہی صحابہ کرام ہیں. تو یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ اسلام پہ حملہ آسان ہو جائے. یہ اسلام کے دشمن ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، زندیق ہیں. ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے مطابق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم خطابی جو ہے صدارتی خطاب بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے داموں میں کرو فریب سے ہمیں معامل و محفوظ رکھے۔ خوارج کے نام سے عبادیہ کا نام مولانا نے لیا، وہ تو موجود ہے عمان وغیرہ میں، لیکن خارجی جماعت کے نام سے کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ ابھی آئے تھے داعش بن کر کے، ایک صاحب نے تو مجھے فون کر کے کہا کہ آپ دعا کیجئے دولہ اسلامیہ کے لیے۔ آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ خارجی ہیں، خارجی ذہن، اور بعد میں حقیقت کھلی آ کر کے سامنے۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے سب سے پہلے اس سے آگاہی علماء کو ہوتی ہے، جو کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں۔ وہ اس فتنے کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ صرف شوگر کوٹڈ گولی کی طرح ہے، اندر جو ہے بہت تلخی بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دامن مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور سانحہ کربلا کے حقیقی پس منظر کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ مبارک مجلس اسی طرح سے باوقار رہے، اور ہمارے ناظرین محترم حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، یہ ادارہ ترقی کے راستے پہ گامزن رہے۔ یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے اس ادارہ کا جب نام آتا ہے نیپال جیسی سرزمین میں۔ اللہ تعالیٰ اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین سوال جی، پہلا تو یہی ہے سوال کہ سانحہ کربلا کا حقیقی پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ پس منظر شروع ہوتا ہے؟ جی، نام کیا آپ کا؟ محمد عزیر سفیان، ماشاء اللہ جی۔ یہ حقیقی پس منظر نہیں ہے، لوگ پس منظر یزید معاویہ کا بیان کرتے ہیں، حقیقی پس منظر اس سے پہلے کا ہے، شہادت عثمان سے یہ شروع ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی ہاں، عبداللہ ابن سبا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، عبداللہ ابن سبا بالکل ٹھیک، عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے وہ جس نے اس طرح سے زمین تیار کی صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ دوسرا سوال یہ ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ جی جی جی، خوارج کا ہے۔ اور کس شہر کے لوگ شامل تھے؟ کوفہ کے لوگ، ٹھیک ہے، مطیع اللہ۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا براہ راست قتل کس نے کیا؟ سنان نخعی۔ اور دوسرا کون ہے؟ ارے جس کو عبید اللہ نے بھیجا تھا کہ اگر عمر انہیں ساتھ نہیں مار رہے تو ان کی جگہ پہ تم، کون ہے؟ جی جی، شمر، بڑا بدنام شخص ہے بھائی تاریخ میں، شمر ذی الجوشن۔ کون ہے؟ لعین، شمر ذی الجوشن۔ بات ایک رہ گئی تھی، اس کو میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں سر لے جایا گیا تھا یزید کے پاس، غلط، عبید اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا۔ مجھے حقیقی پس منظر بیان کرنا تھا تو وہ کیا۔ یہ 3 سوالات آپ نے جواب دیے، جزاکم اللہ خیر۔